کہ یہ امتیازی سلسلہ جو میں بیان کر رہا ہوں آخری مرحلہ. آپ دیکھیں روایتیں کہتی کہ رسول اللہ ایک مہینہ، بعد میں کئی 2 مہینے کی روایت بھی ہے، کئی دنوں تک نماز صبح کے بعد پیغمبر صدیقہ کبریٰ کے گھر کے باہر آتے اور آنے کے بعد کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو. خوب یہ روایتیں جو اس طرح کی ہیں متعدد ماہ کے و مہینوں کے حوالے سے روایتیں ہیں اور رسول اللہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. فی الحال میرے اس سے مطلب نہیں کہ تعداد کتنی تھی، اگر ایک مرتبہ بھی کیا تب بھی ایک بحث کا موضوع ہے. لیکن رسول اللہ یہ جو جا رہے ہیں اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر پر جا کر ان کے دروازے پہ جا کر یہ سلام پڑھ رہے ہیں. اب جب میں نے کہا کہ بعض فضیلتیں لوگوں کے لیے قابل ہضم نہیں ہے، انہوں نے کہا اس میں کون سی خاص بات ہے کہ اگر پیغمبر جو ہے وہ گئے کسی کے گھر پر جانے کے بعد انہوں نے پیغمبر نے اگر کسی کو سلام کر دیا تو کون سی خاص بات ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. اب میں نے اس سے پلٹ کے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں کہ نبی پر جو سلام بھیجتے وہ سلام پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا مدینے؟ بالکل پہنچتا ہے تبھی تو سلام کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے ٹھیک ہے کہ اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہوں اور یہاں سے سلام کریں تو بارگاہ نبوت میں وہ پہنچ گیا. پھر اگر مجھے یہ بتائیے آپ اتنی زحمت کر کر یہ لاکھوں روپے خرچ کر کر یہ جو مدینے جاتے ہیں اور جانے کے بعد قبر پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر وہی چیز السلام علیکم یا رسول اللہ، توجہ کیجئے گا، یہ السلام علیکم رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو وہ آپ اپنی مسجد سے نہیں کر رہے تھے کہ مسجد میں آپ نے بیٹھ کے آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ تو آپ کا سلام وہاں تک پہنچ رہا. اب اس کی آنکھیں میں ہو سکتا ہے غصہ آ جائے اور ایک مرتبہ لال لال آنکھیں کر کے عجیب احمق آدمی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. مسجد سے سلام کرنا اور ہے، در رسول اللہ پر جا کر سلام کرنا اور ہے. بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا اپنے جگہ سے کسی کو سلام کرنا اور ہے، در فاطمہ پہ آ کے کہنا ہے فاطمہ تم پہ سلام، اے علی تم پہ سلام، اے حسین تم پہ سلام، یہ اور بات ہے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں گے محمد والا. تمہارا یہاں سے سلام اور وہاں پہ سلام اور، تو پھر اس قاعدے کو رسول اللہ کی زندگی پہ اپلائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر رسول نماز صبح کے بعد 6 مہینے 2 مہینے جو بھی روایت صحیح ہو اگر جا کر اپنی بیٹی کے گھر پر یہ سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس کا مطلب کوئی خاص وجہ ہے جو پیغمبر مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ علت کیا ہے، وہ سبب کیا ہے، کیوں آخر رسول اللہ اپنی امت کو اپنے اصحاب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس در کا مقام کیا ہے، اس گھر کی اہمیت کیا ہے. کائنات کا رسول بھی اگر اس گھر پر آیا ہے تو وہ بھی سلام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کاش کہ تم سمجھتے کہ ملک الموت جسے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اس در پر آ کر اپنے وجود اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. بابا یہ کون ہے؟ اے فاطمہ یہ تمہارے در کا شرف ہے. یہ ملک الموت بھی اگر آنا چاہتا ہے تو تمہاری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. عزیزو یہ مستقل رسول اللہ کی روش، تعظیم فاطمہ کے لیے قیام کرنا، صدیقہ کبریٰ کے گھر پہ جا کر سلام کرنا، سفر پہ جاتے وقت سب سے آخر میں آپ سے ملاقات کرنا اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرنا، یہ نہ جانے کس بات کے لیے رسول اللہ اصحاب کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ میری بیٹی مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آئے سبت علیہ مصائب. اے بابا ارے آپ کے جانے کے بعد ایسی مصیبتیں مجھ پہ پڑی
کہ اگر دن پہ پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو، شب شہادت ہے. میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں آج مصائب پڑھوں گا. یقیناً بڑی سخت منزل ہے، خاص طور سے علی مرتضیٰ کے لیے، خاص طور سے حسنین علیہ السلام کے لیے. یقیناً آج روز جمعہ، اے زمانے کے امام، مجھے نہیں پتا آپ کربلا میں اپنے جد امجد کو پرسا دے رہے ہیں یا بقیع میں یا قبر پیغمبر کے پاس صدیق کبریٰ کی قبر پہ بیٹھے پرسا لے رہے ہیں. اجرکم اللہ. آجرک اللہ یا صاحب الزمان. عزیزو، ایک جملہ ہے جسے آپ محسوس کریے گا، اور یہ جملہ بڑا تفصیلی ہے لیکن اسے محسوس کریں گے آپ تو بہت روئیں گے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعد فاطمہ جو مصیبتیں سارے معصومین پہ پڑی ہیں، وہ ساری مصیبتیں اکیلے صدیقہ کبریٰ پر بالاجمال پڑی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر آج صدیقہ کے گھر پہ آگ نہ لگائی ہو گئی ہوتی تو شاید کل کربلا میں خیام حسینی پہ کوئی آگ نہ لگاتا. اگر آج ولی خدا کے گلے میں رسمان ظلم نہ ڈالی گئی ہوتی تو کل علی ابن الحسین یعنی زین العابدین کے گلے میں توق خاردار نہ ڈالا جاتا. اگر آج محسن کو شہید نہ کیا گیا ہوتا تو کل علی اصغر کے گلے پر 3 بالے کا 3 چوبے کا تیر نہ رہا کیا گیا ہوتا. اور عزیزو، جملہ سنیں گے، اگر آج فاطمہ کی پسلیاں نہ توڑی گئی ہوتی تو کل فرزند زہرا کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پار نہ کیا. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو، شب شہادت ہے، حسنین کو پرسا دینا ہے. ایسی شہادت کہ جب بچے دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئے مسجد میں، وہ ایک مرتبہ علی سمجھ گئے بچے کس لیے آ رہے ہیں. آنے کے بعد پیروں سے لپٹ گئے، بابا اے بابا، اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. علی کی بہادری ذہن میں لائیے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی خبر شہادت کو سنا، وہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، مسجد میں گرے. گرچہ امام کا ہوش میں ہونا نہ ہونا ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اسے آپ بہتر جانتے ہیں. امام کو غش فاقہ ہوا. سنگین یہ مصیبت ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سمجھیے. علی اس کی تاب نہ لا سکے. ہاں، گھر میں آئے ہیں اور آنے کے بعد وصیت کو نکالا. وصیت کیا تھی؟ اے علی، مجھے رات کے سناٹے میں غسل دینا، مجھے رات کے سناٹے میں کفن پہنانا. اے علی، جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے انہیں جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اے علی، مجھے جنازے کو رات کے سناٹے میں دفن کرنا. ہاں عزیزو، لوگوں کو ایک مرتبہ سلمان کو بلایا. سلمان، یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں مجمع لگائے، ان سے کہو اپنے گھر پہ چلے جائیں. امر فاطمہ میں ابھی تاخیر ہے، میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وصیت کیا ہے. یہ سب کو کہو چلے جائیں. سلمان نے آ کے خبر دی، سارے لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. لیجئے، مولا نے ایک مرتبہ جنازے کو مغسلے پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد حسنین اور زینب اور ام کلثوم سے مخاطب ہوئے. اے بچوں، تم اپنی ماں کی وصیت جانتے ہو، لیکن دیکھو بلند آواز سے گریہ نہ کرنا کہ کہیں لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. ہاں عزیزو، یہی وجہ روایتیں کہتی ہیں بچوں نے اپنے کپڑوں کو، اپنی آستینوں کو منہ میں دبا کر رونا شروع کیا. اماں، اے اماں، آپ چلی گئی اماں. عزیزو، اب علی مرتضیٰ کی بے کسی ہے. مغسلے پہ غسل دینا شروع کیا. غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی جیسا بہادر انسان چیخ مار کر رویا. سلمان نے بعد میں پوچھا، اے مولا، یہ چیخ کیوں ماری؟ ابھی تو بچوں کو آپ سمجھا رہے تھے کہ ذرا آہستہ رو، لیکن آخر کون سی ایسی مصیبت تھی کہ علی تاب ضبط نہ لا سکے؟ تڑپ کے کہتے، سلمان تمہیں نہیں پتا، بازو کے فاطمہ ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. اللہ رے مصیبت علی. لیجئے، جنازہ تیار ہوا، غسل و کفن ہو چکا. آج بھی ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ جب آخری مرحلہ آتا ہے بچوں کو بلایا جاتا ہے. بچوں آؤ، اپنی ماں کا دیدار کر لو. حسنین کو بلایا، اے بچوں آؤ. اے زینب و کلثوم آؤ، اپنی ماں کا دیدار کرو. زینب ام کلثوم، روایت ہے کہتی ہے، روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، زینب ام کلثوم اپنی ماں کا دیدار کر کے ہٹی اور حسنین علیہ السلام آئے. ایک طرف حسن، ایک طرف حسین. وہ ایک مرتبہ ماں سے خطاب کیا، اے اماں، جب نانا رسول خدا سے ملیے گا تو ہم دونوں کا سلام کہیے گا اور کہیے گا، اے نانا، ارے اماں کے جانے کے بعد اس دار دنیا میں ہم دونوں یتیم ہو گئے. وہ اتنا سننا تھا.
علی مرتضیٰ کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے حسنین ارے میرے بچوں یتیم نہ کہو، اپنے دونوں بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ عاطف کی آواز ہے اے علی بچوں کو، اے علی بچوں کو جنازے سے الگ کرو۔ علی جیسا شفیق باپ آگے بڑھا، بچوں کو جنازے سے الگ کیا۔ اور عزیزو طریقہ بھی یہی ہے، ارے یتیم بچوں کو جنازے سے ایسے ہی الگ کیا جاتا ہے، لیکن اے حسنین خوشا نصیب، ارے علی جیسا باپ موجود تھا، لیکن ذرا اس 4 سالہ بچی کے بارے میں سوچئے جو کربلا میں اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، کوئی تماچے لگاتا، کوئی گوشوارے چھینتا، بچی باپ کو یاد کرتے تڑپتی۔ اے بابا ارے آپ کے جانے کے بعد کسی نے دلاسا نہ دیا، کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی گوشوارے چھین رہا ہے۔ علی جنازہ فاطمہ کو لے کے چلے، ایک گوشے میں جا کے دفن کیا۔ اے اللہ کی رسول، آپ کی امانت کو میں نے آپ تک واپس کیا۔